40 برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کیا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ، وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، جن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ، کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے اللہ، اسلام غالب تو نہیں، تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت تو قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی ہاں کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور نے؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ کس کو پسند نہیں؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھودی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورا نہ ہو جائے، کمر دوری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، فداء آباؤنا و امہاتنا، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، وہ باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آؤ، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، اتار دو کرتا، اتار دیا، لیٹو اس کے اوپر، لیٹ گئے۔ اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی، اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی مت کرو، جو ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو۔ لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مرے گا۔ بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی، کیا اس کی جان ہے، 1 کلو کی ہوگی، 1.5 کی ہوگی، لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے نظر آئے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی، سیدھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے۔ لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن واٹس ایور، ایون ان سیلف ڈیفense۔ یہ ساری
جد و جہد، یہ ساری محنت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا.